الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کی طرف سے جو زیادتی ہو رہی ہے، اس تناظر میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے جو تجارتی سامان ہیں اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ان کی جو چیزیں ہم اپنے یہاں استعمال کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، مسلمان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مسلمان پر جو بھی ظلم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ باخبر ہے، اور ظالموں کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور دے گا۔ ہمیں مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ظالموں کو اس کو انجام تک پہنچائے، جو وہ کرتا ہے اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اسلام کے اندر جو اصول و ضوابط ہے وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ غیر قوم کے ساتھ بھی آدمی کر سکتا ہے، یہ جائز ہے عمومی طور پر۔ تو اگر کوئی قوم محارب ہے، مسلمان قوم سے وہ قوم لڑتی ہے، مسلمان قوم کے اوپر حملہ کرتی ہے، تو بائیکاٹ کرنے کی جو بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور بنیادی چیزوں میں انہیں بائیکاٹ پہلے نمبر پر کرنا چاہیے۔ یہ جو تجارتی چیزیں ہیں، سامان ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، خریدتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہاں آپ بائیکاٹ کرنے کی بات کریں نا۔ سب سے پہلے بائیکاٹ کرنے کی جو بات کی جاتی ہے کہ سامان نہ لیا جائے، نہ خریدا جائے، تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے بائیکاٹ آپ عقائد و نظریات میں کریں۔ ان کے عقیدہ کو جو آپ اپنائے ہوئے ہیں، ان کے عقیدہ کے حساب سے جو آپ چلتے ہیں، تو یہاں بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہاں بائیکاٹ کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ ان کے جو عقیدہ ہے وہ الگ ہے، تمہارے جو عقیدہ ہے الگ ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر قوم سے دلی دوستی نہیں کریں گے۔ اب لوگ غیر قوم سے دلی دوستی کرتے ہیں، انہیں حرز جان سمجھتے ہیں، ہر کچھ ان کے لیے کرنے کے لیے، یعنی ایک مسلمان سے جو کچھ کرنے کو آیا ہے وہ ایک مسلمان دوسری قوم کے ساتھ، دوسری قوم کے ساتھ، دوسرے لوگوں سے یہ کچھ کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو دوست بنانے سے روکا ہے۔ یہ کفار، یہ مشرک، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، یہ رسول اللہ کے انکار کرنے والے ہیں۔ ان سے دوستی کرنا کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ اس قوم کو، جو قوم کے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، نہیں پائیں گے کہ اس سے وہ دوستی کرے، یا دوستی کرتے ہوئے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں سے آپ ایمان والوں کو دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ تو اسلام نے یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، ان سے دوستی کرنے سے روکا ہے۔ اب دلی دوستی لوگ کرتے ہیں۔ عقیدہ کے اندر بائیکاٹ کرنے کی جب بات آتی ہے تو یہاں لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں، ان سے دلی دوستی کرتے ہیں، حالانکہ دلی دوستی جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے ساتھ ہی آدمی دلی دوستی کرے گا، کفار کے ساتھ، مشرک کے ساتھ دلی دوستی نہیں کر سکتا ہے۔ دوستی کرے گا تو صرف مسلمان سے ہی کرے گا۔ ہاں، ظاہری طور پر لین دین کا معاملہ ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، جہاں بائیکاٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں لوگ بائیکاٹ نہیں کرتے۔ جہاں بائیکاٹ کرنے کی بات آتی ہے کہ ان کے مذہبی تہواروں میں آپ ان کو بائیکاٹ کریں، وہاں تو لوگ بائیکاٹ کرنے کے لیے نہیں بولتے ہیں۔ ان کے جب تہوار آتے ہیں اس میں جا کر کے خوشی مناتے ہیں، انہیں تحفے تحائف پیش کرتے ہیں،
हदिये देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और क्या क्या करते हैं, उसमें जाकर के पैसे देते हैं, हाथ बटाते हैं, उसमें शामिल होने को खुशी समझते हैं, तो ये तो मेरे भाई गुनाह का काम है। ये गुनाह का काम है कि आप उनके त्योहारों में जाकर के हाथ बटाएं, उन्हें आप तोहफे तोहफ़ दें, मुबारकबादी पेश करें, आप शाबाशी दें। ये शाबाशी देना और मुबारकबादी करना ये सब जायज़ नहीं है, क्योंकि गुनाह का काम है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता है वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और परहेज़गारी पर मदद करो, गुनाह के काम पर नहीं। यहाँ गुनाह के काम पर मदद किया जाता है, त्योहारों में जाकर के शिरकत की जाती है। तो यहाँ बाइकाट पहली फुर्सत में इन यहूदियों को, इन कुफारों को, इन मुशरिकों को पहली फुर्सत में उनके त्योहारों में आप बाइकाट करें, बिल्कुल बाइकाट कर दें। उनमें आपको शामिल नहीं होना है, कोई हदिया और कोई तोहफे तोहफ़ नहीं देना है, कुछ भी नहीं, उसमें जाना ही नहीं, शिरकत ही नहीं करना है। वो कुफार हैं, अल्लाह और उसके रसूल के इनकार करने वाले हैं, तो वहाँ दोस्ती करते हैं, आप जाकर के खुशी मनाते हैं, जाकर के हदिये देते हैं, खुश करने के लिए जो कुछ होता है, जो जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो यहाँ बाइकाट करने की बात आती तो वहाँ बाइकाट करते ही नहीं है, और कहते कि कारोबार में सामान खरीदने में बाइकाट करना चाहिए। जी, बाइकाट करने की बात आती है तो आप आदात और तकालीद में बाइकाट करें ना। जो उनके जो आदात है, उनके जो अतवारों और आदात तौर तरीके जो आप अपनाए हुए हैं और मुसलमान जो अपनाए हुए हैं, वहाँ बाइकाट क्यों नहीं करते हैं? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने किसी गैर कौम का तरीका इख्तियार किया वो उन्हीं में से हुआ। अब गैर कौम के तरीका को अपना करके आदमी खुशी मनाता है, एक मुसलमान कहता है कि मुसलमान है, उनके तौर तरीके को, उठते बैठते सोते जागते, इस्लाम कहता है कि फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि मुसलमान होकर के ही मरना। यहाँ लोग क्या कहते हैं कि यहूदी होकर के ही मरना, नसरानी होकर के ही मरना। क्यों? क्योंकि उठना बैठना सोना जागना सब कुछ उनके तौर तरीके के हिसाब से लोग करते हैं। आप देख लेना किस लाइन की बात करते हैं आप। यहूद और नसारा के तौर तरीके को लोग नहीं अपनाए हुए। नए साल के मुनासबत से लोग जश्न मनाते हैं, हमें मिलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ये कहाँ से आया है? ये इस्लाम के अंदर है। आप तालीम और तरबियत में ले लेना, बच्चों की तरबियत लोग कैसे करते हैं? यहूद और नसारा और कुफार के तौर तरीके के हिसाब से बाल कटवाते हैं, जिसको इस्लाम में कज़ा कहा गया है, इसे रोका गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों में फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। आज मुशरिकों के तौर तरीके, यहूद और नसारा के तौर तरीके को लोग अपना करके अपने घर में राइज किए हुए हैं, उसके हिसाब से लोग जीते हैं, पहनाव ओढ़ाव में, हर चीज़ में। अपनी बच्चियों को जो लिबास पहनाते हैं, उन्हीं के यहाँ से जो कुछ तौर तरीका बन करके आता है, जिस हिसाब से डिज़ाइन और उरिया लिबास बन के आता है, तो हम अपने यहाँ इस्तेमाल करने को उसको हम खुशी समझते हैं। तो यहाँ बाइकाट करने की बात आती है तो यहाँ बाइकाट करने पे बातें नहीं करते। जहाँ बाइकाट करने की ज़रूरत है वहाँ बाइकाट करने पे हम बातें नहीं करते हैं, और जहाँ बाइकाट करने की बात नहीं है तो वहाँ हम कहते हैं कि बाइकाट होना चाहिए। तो बाइकाट अगर करने की बात करते हैं यहूद और नसारा को, तो आप सबसे पहले अकायद और नज़रियात में बाइकाट करें। बाइकाट आप करने की बात करते हैं तो उनके त्यौहार और उनकी जो ईदें हैं उसमें आप बाइकाट करें, किसी भी नाहिए से आप उसमें शामिल ना हो। इसी तरह से बाइकाट करने की बात करते हैं तो आप आदात व तकालीद में आप बाइकाट करें। सब कुछ आपको इस्लाम ने जो तरीका, जो रास्ता दिया है वो सबसे बेहतर और सबसे बेटर है। आप इस्लाम के हिसाब से आप चले ना। इस्लाम ने जो कुछ आपको रास्ता दिया है वो सबसे बेहतर है। इसका नमूना आपको कहीं नहीं मिल सकता, इसकी मिसाल नहीं मिल सकती कहीं। तो इस्लाम के जो तौर तरीके हैं, आप इस्लाम के तौर तरीके को लेकर के चले ना। उसके बाद हम आते हैं कि तिजारती जो सामान है इसमें बाइकाट करने के सिलसिले में। तो तिजारती जो चीज़ें हैं, कुफार की जो चीज़ें हैं या कुफार के जो सामान हैं, जो तिजारती कारोबार है, ये उमूमी तौर से इस्लाम में जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के साथ लेन देन का मामला करते थे, सहाबा भी करते रहे। इसकी ममानियत नहीं है कि आदमी अगर उसके साथ लड़ाई झगड़ा है तो तिजारती कारोबार नहीं कर सकता है, लेन देन का मामला नहीं कर सकता है, किया जा सकता है। इसीलिए आप देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सुमामा बिन वसाल से, बुखारी की हदीस है, पकड़ करके जब लाए गए तो ये बनी हनीफा के जो सरदार थे ना, पकड़ करके लाए गए, मस्जिद नबी में ला करके बांध दिए गए।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک پوچھتے رہے، سمامہ کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ تو کیا کہتے رہے؟ ان تقتل زاد امین وَإِن تُنِعِمْ عَلَىٰ شاکر، اگر آپ قتل کرنا چاہتے تو آپ قتل کر دیں، چھوڑنا چاہتے تو ہم آپ کا احسان مند ہو جائیں گے، آپ چھوڑ دیں گے تو۔ تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چھوڑ دیا اس کو۔ چھوڑنے کے بعد وہ باغ میں گئے اور غسل کر کے آئے، اسلام لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عمرہ کے لیے ارادہ کیے تھے، جب ہم جا رہے تھے تو آپ کے ساتھیوں نے ہمیں پکڑ کر کے لے آیا، تو میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام میں تو اب آ گیا ہوں، اب عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جاؤ عمرہ کرنے۔ عمرہ کرنے کے لیے جب یہ گئے مکہ، تو کفار نے کیا کہا کہ پتہ چلا ہے کہ تو بدین ہو گیا ہے، دین سے پھر گیا ہے۔ تو ثمامہ بن اسال نے کہا کہ میں دین سے پھرا نہیں ہوں، بلکہ محمد کے دین میں آیا ہوں، یہی تو اصل دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین میں آیا ہوں، اسلام لایا ہوں، یہ پھرا نہیں ہوں۔ پھر اس نے ثمامہ بن اسال نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میں تمہیں گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آنے دوں گا۔ تجارتی کاروبار میں دیکھیے، ایک دانہ بھی نہیں آنے دوں گا۔ پھر کفار نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ ہمیں آنے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ کفار ہیں، انہوں نے ہمیں نکالا ہے، مکہ سے ہمیں باہر کیا ہے، انہوں نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، ان کو مت دو۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں کہا نا۔ تو تجارتی کاروبار کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر مستقل ایک باب قائم کیا ہے۔ عمومی طور سے جو محارب نہیں ہے نا، ان سے تو کرنا ہی ہے، لیکن محارب بھی ہے، اگر لڑاکو ہے کہ وہ قوم مسلمان قوم سے لڑتی ہے، جنگ کرتی ہے، پھر بھی ان کے ساتھ تجارتی کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، تجارتی کاروبار میں اگر حلال چیز ہے تب جائز ہے، تب اگر حرام چیز ہے تو وہاں نہیں کرے گا۔ حلال چیز ہے تو غیر قوم سے، چاہے یہودی ہو نصرانی ہو، اسے کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، کیا ہے باب؟ باب الشراء والبیع مع المشرکین و اہل الحرب۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ باب اس بیان میں ہے، یعنی اس بیان ہے اس کا کہ اس میں بیع و شراء کسے؟ مشرکوں اور جو محارب لوگ ہیں ان سے کرنے کے سلسلے میں یہ باب قائم کیا۔ اس کے بعد امام بخاری نے اس میں حدیث نقل کیا۔ حدیث عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء رجل مشرک، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک مشرک آدمی آیا اور بکریاں ہانکتے ہوئے آیا، وہ بکریاں ہانک رہا تھا، بکریاں ہانکتے ہوئے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ بیچنے کے لیے ہے یا ہدیہ کے لیے، تحفہ کے لیے، کس لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیچنے کے لیے، یہ بیچنے کے لیے ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری اس سے خریدی، فاشترى منہ شاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری اس سے خریدی۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خریدی۔ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، اس باب کے اندر غور کرنے کی بات ہے کہ مشرکوں کے ساتھ اور اسی طرح سے جو محارب لوگ ہیں، جو قوم ہے مسلمان سے جو قوم لڑتی ہیں، ان کے ساتھ بیع و شراء، خرید و فروخت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور اس سلسلے میں امام نووی اور دوسرے علماء ہیں کہ کفار کے ساتھ بیع و شراء، غیر قوم کے ساتھ بیع و شراء یہ جائز ہے عمومی طور پر، لیکن ایسی چیز ایک مسلمان کفار کے ہاتھ سے نہیں بیچے گا کہ جسے کفار استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو یا مسلمانوں کے اوپر وہ حملہ کرے۔ اس کے بارے میں جیسا کہ اسلحہ یا جو یہ آلہ وغیرہ ہے، ہتھیار ہے، جو بھی ہے، مسلمان یہ کافروں کو نہیں بیچے گا کہ کافر اس کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرے، مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کرے، تو یہ کہتے کہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان ان کے ہاتھ سے ہتھیار نہیں بیچے گا کہ وہ مسلمان کے خلاف استعمال کرے۔ باقی ایسی چیزیں
کہ جو ان کے دین کے اعتبار سے مان لے کہ اس میں مدد ہو رہی ہے تو وہ چیز بھی نہیں بیچے گا، ورنہ عمومی طور پر خرید و فروخت کا معاملہ غیر قوم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اب رہ گئی بات کہ جو یہودی، جو کفار، جو کافر یا جو یہودی ہے، نصرانی ہے، کفار ہے، جو لوگ بھی مشرک ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، کیا ان کی چیزیں خریدنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ان کو نقصان پہنچایا جائے؟ تو اس سلسلے میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے۔ اگر جائز چیز کی اگر تجارت کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ اب مالی اقتصادی جو چیز ہے نا، یعنی مالی چیز ہے، تو چونکہ جنگ کا جو معاملہ عام طور سے ہوتا ہے یہ مال پر منحصر ہوتا ہے۔ بغیر مال کے آدمی جنگ نہیں کرے گا، یا کوئی ملک والا جلدی جنگ نہیں کرتا ہے، مال ہی کے حوالے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہتھیار جو خریدے جاتے ہیں کہاں سے خریدتے ہیں؟ مال ہی کے ذریعے خریدتے ہیں نا۔ تو مال کو کمزور کیا جا سکتا ہے اگر مان لے کہ کفار کی چیزیں آپ خریدتے ہیں اور کفار ان پیسوں سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں، تو مسلمان کے پاس اگر مسلمان کمپنیاں ہیں، مسلمان کی چیزیں ہیں، تو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ آپ مسلمانوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کریں، کفار سے نہ کر کے آپ مسلمانوں سے کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں، مسلمانوں کی اپنی کمپنیاں ہوں، حلال طریقے سے اگر وہ کام کرتے ہو، تو کہا جائے گا کہ ان کی اقتصادیات کو، مالی حالات کو کم کرنے کے لیے آپ مسلمانوں سے خریدیں تاکہ ان کو کمزور کیا جائے۔ اور کفار کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی ذرائع، جو بھی راستے ہیں آپ اختیار کر سکتے ہیں۔